بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معین الاسلام اسلامیات جماعت پنجم کے ایک اور نئے سبق میں خوش آمدید۔ باب ہفتم، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ حادثات سے بچنے کی تدابیر۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ انسانی جان و مال اور عزت کی حفاظت کی ضرورت و اہمیت کو جان سکیں، عصر حاضر میں ناگہانی صورتوں میں اپنے تحفظ کی تدابیر سے آگاہی حاصل کر سکیں، اسلامی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے حادثات کی صورت میں اپنا کردار ادا کر سکیں، ٹریفک قوانین کی پابندی اور تجاوزات سے اجتناب کرنے کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ اسلام میں انسانی جان و مال اور عزت کے تحفظ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ انسان خواہ کسی نسل و رنگ اور قبیلے کا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر کسی کی جان کی اہمیت برابر ہے۔ انسان میں مومن کی حرمت کو کعبہ کی حرمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر انسانی جان و مال اور عزت کی حرمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی محترم ہیں جیسے آج کا دن، یہ شہر اور یہ مہینہ۔ ہمارا مذہب ناگہانی آفات کی صورت میں انسانی جانوں کے تحفظ کی ترغیب دیتا ہے۔ ناگہانی آفات، سیلاب، زلزلہ، طوفان، آندھی اور وبا وغیرہ میں ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور مشکل لمحات میں ان کی جان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ترجمہ، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ سورہ مائدہ 32۔ اگر کسی علاقے میں وبا وغیرہ پھیلتی ہے تو اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اسی علاقے میں قیام پذیر ہوں، اور اسی طرح باہر سے بھی اس علاقے میں کسی شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، جب تم کسی علاقے میں وبا کے بارے میں سنو تو اس میں نہ جاؤ۔ اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم اس علاقے میں موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ جہاں زلزلے آتے ہوں اگر وہاں کے لوگ توبہ کر لیں اور بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ناگہانی آفات سے بچاؤ کی تدبیر کرنا چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ ناگہانی آفات سے بچاؤ کی تدابیر۔ سڑک پار کرتے ہوئے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، راستوں کو ناجائز تعمیرات سے تنگ نہیں کرنا چاہیے، بجلی کے کھمبوں اور برقی تاروں سے دور رہنا چاہیے، زلزلے کے دوران کسی قسم کا شعلہ یا آگ نہیں جلانی چاہیے، سیلاب کی صورت میں بلند مقامات کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے، گیس ہیٹر اور چولہے غیر ضروری طور پر کھلے نہیں چھوڑنے چاہیے، بارش کے دنوں میں برقی آلات اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہنا چاہیے، ٹریفک اصولوں کی پابندی اور ڈرائیونگ میں تیز رفتاری سے اجتناب کرنا چاہیے، وبا کے علاقے سے نہیں نکلنا چاہیے، ناگہانی آفات کی صورت میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مصیبت کے وقت ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا
خیال رکھنا چاہیے اور مشکل کی گھڑی میں ان کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ متاثرین کو فوراً طبی امداد مہیا کرنی چاہیے۔ لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے اور انہیں کھانے پینے کا سامان پہنچانے کے لیے انتظامیہ کی مدد کرنی چاہیے۔ بے گھر افراد کے لیے رہائش کا انتظام کرنا چاہیے۔ شکریہ۔